کہ حضرت ابراہیم نے جس قدر اذیتوں سے گزر کر کے، مصائب آلام کا سامنا کر کے، حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کر کے اپنا راستہ بنایا اور اپنے رب کی رضا پائی، وہ تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دی رب کے حکم کی تعمیل میں، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ یہ تماشا لب بام نہیں تھا، منا کی وادی میں وہ انوکھا واقعہ رقم ہوا کہ آج بھی تاریخ انگشت بدندہ ہے کیا ایک باپ، اور وہ اس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا جو اس کی آنکھوں کا نور ہے اور دل کا قرار ہے۔ رب سے مانگ مانگ کے لیا، لیکن تعمیل ارشاد میں اس بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے کے لیے باپ تیار ہو جاتا ہے اور اس کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بیٹے کو لٹا لیتا ہے اور ہاتھ میں چھری پکڑ کے بیٹے کی گردن پہ رکھ کے پوری ہمت کے ساتھ جب چھری چلاتا ہے تو آواز آتی ہے فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ابراہیم بس کرو، تم نے واقعی خواب پورا کر دکھایا۔ اپنی بیوی کو، اپنے نو مولود بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آنا، جہاں کچھ بھی میسر نہیں تھا۔ یہاں آپ کو آپ کے ماں باپ چھوڑ کے جاتے ہیں، ایک خوبصورت آسودہ ماحول ہے، اور آپ کو جس مقصد کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ مقصد بھی آپ کے اور ان کے پیش نظر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ آنکھیں نم ہو جاتی ہوں گی کہ ہم اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جبکہ ایک محفوظ پناہ گاہ میں آپ کو چھوڑ کے گئے۔ آپ کی تربیت کرنے والا ایک جو ہے وہ توانا طبقہ اور ایک توانا جو ہے وہ سٹاف موجود ہے جو آپ کی فکری، ذہنی، بدنی تربیت کے لیے کوشاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی والدین محسوس کرتے ہیں لیکن اپنے نو مولود بچے کو وہاں چھوڑ کے جانا جہاں آب و دانہ بھی میسر نہیں تھا۔ مورخ اسلام فی جلندری نے اس وادی کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا، وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے بادے سر سر کے، جہاں پر گھاس اگتی تھی، جہاں نہ پھول کھلتے تھے، مگر وہ سرزمیں تھی آسماں بھی جھک کے ملتے تھے۔ تو اس وادی میں چھوڑ کے آنا، حضرت ابراہیم نے جو امتحانات دیے، اس لیے ان کی قسم کی، چونکہ جواب قسم کا تعلق بنتا ہے تو قسم ابراہیم کے پاکیزہ وجود کی کہ جنہوں نے دکھ سہے، تکالیف آلام گوارا کی، لیکن پائے ثبات میں لغزش نہیں آنے دی۔ تیسری قسم میرے حضور کے پاکیزہ وجود کی فرمایا جتنے دکھ مجھے دیے گئے، جتنی اذیتیں مجھے پہنچائی گئیں، اتنی کسی کو نہیں دی گئیں۔ پیدا ہوئے تو حضور کے باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، پھر اس کے بعد حضور مختلف مراحل سے گزرے۔ 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا۔ جب راہ حق میں لوگوں کو دعوت رشد و ہدایت دینے نکلے تو جو لوگوں کے رویے تھے اور جو اذیتیں لوگوں نے پہنچائیں وہ ایک الگ باب ہے۔ مکے کی گلیوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک جن اذیتوں سے میرے حضور گزرے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضری تھی تو ہم نے عرض کیا حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں کبھی گزرا ہے؟ صحابہ کی نظر میں اس دن سے سخت دن کبھی زندگی میں نہیں آیا، اس لیے کہ جب 70 صحابہ کی لاشیں پڑی تھیں، حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ شہید کر دیے گئے، اور نہ صرف انہیں شہید کیا گیا، ان کا مسئلہ کیا گیا، اعضائے بدنیاں کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ لی گئی، زبان کاٹ لی گئی، بدن چیر کے کلیجہ نکالا گیا، اور پھر ان اعضاء کا ہار پرویا گیا، اور ہندا نے گلے میں ڈال کے رقص کیا، آنکھوں میں نیزے چبھوئے گئے۔ تو یہ دردناک دن تھا، تو حضور کے سر انور پہ سفید رنگ کی پٹی بندھی تھی اور چشمان رحمت میں آنسو تھے، اور بار بار فرماتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی کہانی سناؤ۔ تو یہ دردناک دن تھا جو صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو انہوں نے کہا حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی کبھی زندگی میں آیا؟ ان کا خیال تھا کہ حضور فرمائیں گے ہاں
یہ میرا زندگی کا مشکل ترین اور سخت ترین دن تھا، لیکن حضور نے فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ حضور ان کے 3 سرداروں کے پاس پیغام حق لے کے گئے، لیکن انہوں نے آگے سے جو رویہ اختیار کیا وہ اتنا اذیت ناک تھا۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خیر خواہی کا جذبہ لے کے تمہارے تک پہنچا ہوں، تم نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، تمہاری مرضی، تمہارا مقسوم، چلو اب یہ بات میرے اور تمہارے درمیان رہنی چاہیے، اس بات کو راز رہنا چاہیے، اہل مکہ تک یہ بات نہ پہنچے۔ انہوں نے کہا ہم کیوں راز رکھیں، بلکہ اوباشوں کے ہاتھ میں پتھر دے دیے، اور حضور جب واپس ہونے لگے تو وہ حضور کے پاؤں پہ سنگسنی کرتے، حضور اپنا ایک پاؤں اٹھاتے تو دوسرے پاؤں پہ مارتے، شدت درد اور احساس کرب سے حضور بیٹھ جاتے تو ان کے غنڈے دائیں بائیں سے بڑھتے اور کندھوں سے پکڑ کے حضور کو اٹھاتے اور مشق سنگسنی کرتے، نالین خون سے بھر گئے، لخت لخت زخمی ہوا۔ اللہ اکبر، کیا دردناک لمحے تھے، کیا تکلیف بھری گھڑیاں تھی۔ تو کہا کہ جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ اچھا، جب حضور پر اس طرح آلام و مصائب ٹوٹ پڑے تو حضور کے ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے کہا حضور ان کے لیے بد دعا کر دیجئے، تو میرے حضور بولے میں رحمت بن کے آیا ہوں، میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، ان کا تقاضا پہم بڑا تو حضور کے ہاتھ اٹھ گئے، اور پھر حضور نے جو کہا سنیے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں، اگر جانتے تو ان کا میرے ساتھ یہ رویہ نہ ہوتا۔ تو پتھروں کے جواب میں دعائیں دینا پیغمبروں کا حوصلہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، مورخ اسلام حفیظ جالندری نے کیا خوبصورت پیرائے میں نقشہ کھینچا کہ حضور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، الہی کرم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھروں والی زمینوں پر۔ تو حضور نے دکھ سہے، تکلیفیں سہی، اب 3 قسمیں کی، شہر مکہ کی قسم جہاں حضور کے صحابہ نے تکلیفیں سہی، اس شہر کی گلیوں میں انہیں گھسیٹا گیا اور ان کو کچی کھالوں میں لپیٹ کے دھونیاں دی گئیں، انہیں اذیت ناک مراحل سے گزارا گیا، حضرت ابراہیم مشکل سے مشکل زندگی کاٹی اور رب کی رضا جوئی کے لیے کوشاں رہے، اور میرے حضور نے سخت ترین اذیتوں، مقاومتوں، مخالفتوں اور تکلیفوں کا سامنا کیا۔ تو ان 3 چیزوں کا حوالہ دے کر، ان 3 چیزوں کی قسم کر کے اب انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم مشکلات سے تمہیں گزرنا پڑے گا، حالات کی تلخیاں تمہیں سہنی پڑیں گی، کسی مرتبے تک پہنچنے کے لیے تمہیں پھر تکلیفوں کی راہ اختیار کرنی پڑے گی۔ تم کون ہوتے ہو؟ میرا محبوب ہو تو تکلیفیں وہ بھی اٹھائے، 2 جہاں کا مالک ہو اور طائف کے بازاروں میں اس کے پاؤں پہ بھی پتھر پڑیں، اور کونین کا سردار ہو اور ان کے اوپر اوجری ڈال دی جائے، کائنات کا مالک ہو اور ان کو مکے کی گلیوں کے اندر ان کے گلے میں عقبہ بن ابی معیط کپڑا ڈالے اور تاؤ دے، تو کیا ان مشکلات سے تم بچ سکتے ہو؟ جب تم کسی منزل تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر یہ حوالے ماضی کے دیکھ لو، 3 قسمیں کر کے اس حقیقت کو بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے وجود کو دیکھ لو، حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات کو دیکھ لو، اور مکے کی گلیوں میں صحابہ کے ساتھ جو ظلم اور جبر ہوئے اور انہوں نے جو مصیبتیں اور مشقتیں کاٹی وہ ساری سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے جو کلمات تلاوت کیے ان میں اسی حقیقت کو بیان کیا گیا۔ لا اقسم بہذا البلد، آغاز ہوا شہر مکہ کی قسم سے، قسم ہے مجھے اس شہر کی، پھر وجہ قسم بھی بیان کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مجھے اس شہر کی قسم اس لیے کہ محبوب اس شہر میں تو جو بستا ہے،
تیرا بسیرا ہے شہر میں، اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے ہیں، اور تیرے انفاس کی مہک اس کی فضاؤں میں بسی ہے، اس لیے مجھے قسم کہ یہاں تم رہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ علماء کے مابین اس بات پر اختلاف ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہے۔ ایک علمی اختلاف ہے، بعض نے کہا مکہ المکرمہ افضل ہے، دلائل دیے، بڑا وزن ہے دلائل میں۔ بعض نے کہا مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہے، دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل میں۔ لیکن شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اسی آیت سے روشنی لے کر کے لکھتے ہیں کہ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے۔ نشور وحدی کا لہجہ دیکھیے کتنا دل آویز ہے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ تو مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل۔ تو شرف ان کے وجود مسعود سے ہے، وہ جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے وہاں وہاں ہی نور پھیلتا چلا جائے گا۔ اور پیر نصیر الدین علیہ رحمہ کا لہجہ یہاں کتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، بار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ تو کہا کہ قسم ہے مجھے اس شہر کی، یعنی شہر مکہ کی۔ کیوں شہر کی قسم؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ محبوب اس شہر میں تمہارا قیام ہے، اس شہر میں تمہاری رہائش ہے، تمہارے انفاس کی مہک ہے اس شہر کی فضاؤں میں، اور تمہارے قدموں کو چھوا ہے اس شہر کی گلیوں نے، اس لیے قسم کہ یہاں آپ رہتے ہو۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور قسم ہے باپ کی، اور قسم ہے جو اس کی اولاد ہے۔ والد سے مراد کیا ہے اور ما ولد سے مراد کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ما ولد سے مراد حضور علیہ السلام جو ان کے فرزند ہیں۔ ایک قول کے والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور ما ولد سے مراد ان کی ساری ذریت اور نسل ہے۔ تیسرا قول کہ والد سے مراد حضور علیہ السلام ہیں، اور ما ولد سے مراد حضور علیہ السلام کی ساری امت، حضور علیہ السلام کی ساری آل اطرت، حضور کے اصحاب۔ لیکن علماء نے پہلے قول کو ترجیح دی کہ مکہ المکرمہ کی قسم کی گئی تو پھر مناسبت بنتی ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر بھی ہو، تو اس لیے والد سے مراد حضرت ابراہیم ہیں، اور ما ولد سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات ہے۔ تو تین چیزیں ہوئیں جن کی قسم کی گئی۔ سب سے پہلے شہر مکہ کی قسم کی گئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم کی گئی، اس کے بعد حضور علیہ السلام کے مبارک وجود کی قسم کی گئی۔ تین قسمیں کر کے کہا کیا گیا، چونکہ جو خالی و ذہن شخص ہو، جب اس کو کوئی بات بیان کی جائے تو قسم سے آغاز نہیں کیا جاتا۔ متردد الذہن کو کوئی بات کرنی ہو تو قسم سے آغاز کیا جاتا ہے، یا پھر آپ جس مضمون کو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا اہم ہے کہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کو قسم کرنا پڑتی ہے۔ تو یہ جو ما بعد کا مضمون ہے جس کو میرے رب نے بیان کیا، اس سے قبل ایک نہیں، دو نہیں، تین قسمیں کیں، تو پھر کان تو کھڑے ہو گئے، سماعتیں تو بچھ گئیں کہ وہ کون سی شے ہے جس کو بیان کرنا مقصود ہے، اور اس سے قبل قسم پہ قسم کی جا رہی ہے۔ قسم محبوب شہر مکہ کی،
قسم محبوب تیرے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور قسم تیرے پاکیزہ وجود کی۔ اب انسان بالکل سماعتیں بچھا کے منتظر ہے کہ قسم کی کس بات کی جا رہی ہے، کس بات پہ قسمیں ہو رہی ہیں۔ تو جواب آیا، قسم محبوب شہر مکہ کی جس میں آپ رہتے ہو، قسم آپ کے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور قسم آپ کے پاکیزہ وجود کی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان کی زندگی کے اندر مشقتیں، مشکلیں، آلام، مصائب، حالات کی تلخیاں، سخت مراحل، یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے، اور ہم نے اس کو ڈیزائن اس طرح کیا ہے کہ یہ ان ساری مشکلات سے نہ بردآزما ہوگا اور حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرے گا، اور خیر و شر کے ساتھ ساری زندگی اس کا تعلق رہے گا۔ تو یہ اگر سخت جان ہوا تو زندگی میں کامیاب اور بامراد ہوا، اور اگر یہ کمزور ہوا تو پیچھے رہ جائے گا۔ اور اس کے لیے جو قسمیں کی ہیں وہ 3 ہیں۔ قسم کا اور جواب قسم کا تعلق ہوتا ہے، یعنی جس پہ قسم کی جا رہی ہے تو جو قسم کی جا رہی ہے اس کا کوئی آپس میں تعلق ہوگا۔ جب پھولوں کا ذکر کریں گے تو پھر اس کے متعلقات ہی بعد میں بیان کریں گے۔ کسی نے کہا تھا جنگل میں کوئی مے خار مرا ہے، جنگل میں کوئی مے خار مرا ہے، اسے انگور کے پتوں کا کفن دو۔ میاں جنگل میں مرنے والے شخص کو کسی اور درخت کے پتوں کا بھی تو کفن دیا جا سکتا ہے، لیکن صاحب مرنے والا مے خار ہے، اور شراب کشید کی جاتی ہے انگور سے، تو اس کو تو ٹھنڈ تب بھی پڑے گی کہ انگور کے پتوں کا کفن دیا جائے۔ تو مناسبات ہوتی ہیں۔ تو اب جب قسم کی گئی تو قسم 3 چیزوں کی گئی، اور اس کی جواب قسم سے مناسبت کیا بنتی تھی؟ انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا گیا، حالات کی تلخیوں سے گزرتا ہے، سخت تربیتی مراحل سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو اس چیز کو بیان کرنے سے قبل 3 قسمیں کی گئی۔ پہلی قسم میرے حضور کے پاکیزہ شہر کی، مکہ المکرمہ کی، اس لیے کہ مکہ المکرمہ میں دیکھ لیجئے کہ صحابہ اور حضور کے ماننے والوں نے کیسے تلخ زندگی کاٹی۔ شجر اسلام ثمر بار ہوا تو ہمیں تو یہ کھلے ہوئے پھول دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہم نہیں بھول سکتے کہ بلال حبشی کی پیٹھ پہ کیسے کوڑے برسے اور احد احد کیسے پکارتے رہے۔ تو ہم اس منظر کو دیکھیں، مکہ کے ان حالات کو دیکھیں، تو اس لیے قسم کی مکے کی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم کی، عزم میں رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ماہ شعبان میں رمضان المبارک کا شدت سے انتظار کرنا، اس کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے، بلکہ رجب کا چاند طلوع ہوتے ہی یہ دعا مانگا کرتے تھے میرے اور آپ کے آقا و مولا کہ اللہ ہمیں شعبان تک اور پھر رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ اس مہینے کا آنے والے موسم نور کا استقبال کرنا، اس کے شوق میں بے تابیوں کا اظہار کرنا، یہ اللہ جل شانہ کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ شعبان المعظم کے دن گن گن کے گزارے جائیں کہ اتنے دن رہ گئے ہیں رمضان المبارک میں، اب اتنے دن رہ گئے ہیں رمضان المبارک میں۔ انسانی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ متعینہ وقت پر تو اس مہینے نے آنا ہی ہے، اور اگر زندگی موجود رہی تو اس کو پا ہی لیں گے، تو اس شدت سے انتظار کرنے کا کیا مطلب؟ تو اس کا جواب یہ ہے، بیرون ملک سے کسی کے بزرگ نے، والد نے یا کسی کے بیٹے نے آنا ہو تو وہ 2 ماہ قبل ہی آنکھیں فرش را کیے ہوتے ہیں
اور گن گن کے دن گزار رہے ہوتے ہیں، اور جو ہی لمحے قریب آتے ہیں تو پھر گھڑیاں اور ساعتیں بھی گنی جاتی ہیں۔ بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، ابھی تک پہنچے نہیں، جبکہ یہ طے ہے کہ 5:02 پہ فلائٹ اترے گی۔ تو بار بار گھڑی دیکھنے کا مطلب لاہور سے 2 گھنٹے یہاں گجرانوالہ میں پہنچتے ہوئے لگیں گے، لیکن ہر 10 منٹ کے بعد کہ ذرا پتہ کرو کہاں تک پہنچے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب سینے میں کسی کا انتظار رکھا ہوا ہو تو پھر بے تابیاں، بے چینیاں، اضطراب موجود ہوتا ہے۔ ہم دنیا کے لوگوں کے ساتھ جو ربط و رشتہ رکھتے ہیں اس کے مطابق ان کا انتظار ہوتا ہے۔ کچھ آنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا ہوتا ہے کہ فلاں دن ہم پہنچیں گے، اور وہ دروازے پہ دستک دے رہے ہوتے ہیں اور ہم سو کے اٹھ رہے ہوتے ہیں، اور اچانک جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں باہر دروازے پہ دستک دے رہے ہیں تو ہم استقبال تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے وہ میں بھول گیا، تو اب تو یہ کام بھی میرے ذمہ ہے، تو مجھے یاد آ گیا ہوتا۔ تو جن لوگوں کے لیے دل میں محبتوں کی جگہ ہو تو ان کے لیے پھر سارے کام مؤخر کر کے ان کے استقبال کیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے، چھم چھم رحمتیں برستی ہیں، انوار اترتے ہیں، گناہگاروں کو آتش دوزخ سے نجات بخش دی جاتی ہے۔ تو اس کا استقبال کرنا، اس کے لیے انتظار کرنا، گن گن کے دن گزارنا، لمحے اور ساعتیں بسر کرتے ہوئے بار بار ماہ سیام کا ذکر کرنا، اس مہینے کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، اور اس مہینے کے ساتھ محبت اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ اس لیے اس مہینے کا استقبال کرنا، اس کے لیے تیاری کرنا، اپنے گھر کو صاف کرنا، اس کے لیے اپنی اولاد کے دل میں شوق پیدا کرنا اور ماحول پہلے پیدا کرنے کی کوشش کرنا، تاکہ جو ہی یہ ماہ جلوہ گر ہو تو روزہ رکھنے کا مزاج پیدا ہو چکا ہو، تلاوت کلام مجید کا مزاج پیدا ہو چکا ہو، دیگر نوافل اور اچھے اعمال بجا لانے کی عادت پڑ چکی ہو۔ تو شعبان میں ہی اس کی تیاری ہوتی ہے تاکہ رمضان المبارک آتے ہی ہم پوری طرح سے مستعد اور فعال ہو کر کے اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹ لیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ سیام آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت تو اللہ جل شانہ کی کرم نوازیوں کا ایک ایسا خوبصورت منظر ہے کہ آج تک نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے، ایسی خوبصورت بنائی ہے۔ وہاں کی ہوائیں جب چلتی ہیں تو گرد نہیں اڑتا، کستوری اڑتی ہے۔ وہاں دودھ کی، شہد کی، مائے معین، کوثر، سلسبیل کی نہریں بہتی ہیں، موتی زمرد کے محلات بنے ہوئے ہیں۔ وہ خوبصورت محل اور وہ خوبصورت جنت کا ماحول، لیکن اس کے باوجود اس خوبصورت جنت کو، مرصع جنت کو، نظیف ترین بقعۂ رحمت کو 11 ماہ تک رنگ و روغن کیا جاتا ہے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے، اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان رکھا گیا ہے، جو صرف روزہ داروں کے اعزاز و تکریم کے لیے ہے۔ روزہ دار اس دروازے سے گزر کے جنت جائیں گے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ نے اس ماہ مبارک کو کیا عزت دی ہے، کیا پروٹوکول دیا ہے، کیا تکریم بخشی ہے کہ نبیوں کا امام، امام المرسلین، خاتم الانبیاء، محبوب خدا اس مہینے کے لیے منتظر رہتے
کہ یہ مہینہ آنے والا ہے، یہ مہینہ آنے والا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو حضور نے ایک خطبہ ارشاد کیا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ شعبان کا آخری جمعہ تھا، یا ہو سکتا ہے کہ آخری جمعہ 29 شعبان کو ہی ہو۔ تو رمضان المبارک سے قبل حضور نے یہ خطبہ ارشاد کیا جو مختلف کتب احادیث میں موجود ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، اللہ نے تمہارے اوپر ایک بہت پاکیزہ پر نور عالی مرتبت مہینہ سایہ فگن کر دیا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریدہ وقیام لیلۃ تطوعا، اس مہینے کے دن کے روزے فرض قرار دیے گئے اور راتوں کا قیام نفل بنایا گیا۔ تراویح کی